مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ انبیاء آج مکمل ہوگی، آیت 85-86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإسماعیل وإدریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو یہ سب ہیں صبر والے، ان کو بھی یاد کیجئے، یا ان کو ہم نے نبوت عطا کی، یہ مطلب ہے، اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، وہ ہیں نیک بختوں میں۔ حضرت ذو الکفل نبی تھے یا ولی تھے؟ تین حضرات کا ذکر ہے یہاں، جن میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا نبی و رسول ہونا قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں جا بجا ہے۔ تیسرے بزرگ ہیں حضرت ذو الکفل، کفل والے، ان کا نام ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ شامل کر کے ذکر کرنے سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ زمرہ انبیاء میں نہیں تھے، یعنی یہ نبی نہیں تھے، ذو الکفل نبی نہیں تھے، بلکہ ایک مرد صالح اولیاء اللہ میں سے تھے۔ امام تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ حضرت یسع، جن کا نبی و پیغمبر ہونا قرآن میں مذکور ہے، جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیں، جو ان کی زندگی میں وہ سارے کام سنبھال لے جو ان کی طرف سے وہ کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے حضرت یسع علیہ السلام نے اپنے سب صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے 3 شرطیں رکھی انہوں نے۔ اس کو خلیفہ بناؤں گا جس میں 3 شرطیں ہوں، جو شخص ان شرائط میں جامع ہو۔ وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، ہمیشہ رات کو عبادت کے لیے بیدار رہتا ہو، سوتا نہ ہو، کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک ایسا غیر معروف شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ پہچانتے نہیں تھے اور جس کو لوگ حقیر و ذلیل سمجھتے تھے، اور کہا میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یسع نے دریافت کیا کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات کو جاگتے ہو، کبھی غصہ نہیں کرتے؟ اس شخص نے کہا بے شک یہ تینوں چیزوں کا میں عامل ہوں۔ حضرت یسع کو شاید کچھ اس قول پر اعتماد نہ ہوا، اس لیے اس روز اس کو رد کر دیا، ٹھیک ہے آپ جائیے۔ پھر کسی دوسرے روز اسی طرح مجمع سے خطاب فرمایا میں اپنا نائب و خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس میں یہ 3 شرطیں ہونا چاہیے۔ پھر یہی شخص کھڑا ہوا اور کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس وقت حضرت یسع نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ ذو الکفل اس میں کامیاب ہو گئے تو اپنے اعوان شیاطین، شیطان کی مدد کرنے والوں سے کہا جاؤ کسی طرح اس شخص پر اثر ڈالو کہ یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے یہ منصب اس کا سلب ہو جائے۔ جتنے اچھے لوگوں سے بعض مرتبہ کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور کچھ خالی بدنامیاں کروا دی جاتی ہے، شیطان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو اور لوگ گمراہ ہوتے رہے، یہی مقصد تھا۔ اعوان شیاطین نے عذر کر دیا کہ وہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں، ذو الکفل ہمارے قابو میں آنے والا نہیں۔ شیطان ابلیس نے کہا اچھا تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں نمٹ لوں گا۔ حضرت ذو الکفل اپنے اقرار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر جاگتے تھے، صرف دوپہر کو قیلولہ کرتے سوتے تھے۔ قیلولہ یعنی چھوٹی نیند، قیلولہ کرتے، دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ ایک ہے لیلولہ، وہ رات کو سونے کو کہتے ہیں، سمجھ میں؟ ایک ہے قیلولہ، وہ دن کے سونے کو کہتے ہیں۔ شیطان عین دوپہر کو ان کے قیلولے کے وقت ہے۔ دیکھو ہاں کیرم کھیل رہا ہے، ادھر کی گوٹی ماروں گا تو یہ اس کو ٹچ کریں گی، وہ اس کو ٹچ کریں گی، وہ اس کو ٹچ کریں گی، اور پھر بلے ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ وہ آیا دروازے پر دستک دی، یہ بیدار ہو گئے، شریف لوگ ہیں، بیدار ہو گئے، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں بوڑھا مظلوم ہوں،
انہوں نے دروازہ کھول دیا، اس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا، الف لیلۃ و لیلہ، 1001 رات، جس کو عام زبان میں الف لیلہ بولتے ہیں، وہ 1001 رات کی کہانیاں ہیں، وہ خالی ایسی ٹھوکم تھا، پھر چوہا آیا، پھر بلی آئی، تو ایسے ہی اس نے ایک طویل داستان شروع کر دی، یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم۔ نشانہ کیا ہے؟ وہ جو 3 عادتیں ہیں اس میں رات کا جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا، وہ متاثر ہو، اس لیے دن کا قیلولہ حرام کر دیا اس نے۔ شریف تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ مشہور تھا، فرماتے تھے اس امت کی ناکامیوں کی کئی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے، اس نے دن کا سونا اور رات کا رونا چھوڑ دیا۔ اس نے، یہ ہے قیلولہ، جب دن کو سوئیں گے تو رات کو روئیں گے نا، ورنہ تو جانوروں کی طرح لیٹ سوئیں گے اور پھر لیٹ اٹھیں گے۔ ایک دن تو گیا، یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم ہوگا، ذوالکفل نے فرمایا جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آ جاؤں، میں تمہارا حق دلوا دوں گا۔ ذوالکفل تشریف لائے اور اپنی مجلس عدالت میں انتظار کرتے رہے، لیکن وہ آیا نہیں۔ اگلے روز پھر وہ عدالت میں مقدمات کے لیے بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، نہ آیا۔ جب دوپہر کو پھر قیلولے کا وقت ہوا تو آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ جواب دیا مظلوم بوڑھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ نے فرمایا میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ آ جاؤ مجلس میں اور تم آئے نہیں وہاں پر؟ اس نے کہا حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں میں حاضر ہوں گا تو آپ ان کو میرا حق دینے پر مجبور کریں گے، تو انہوں نے اس وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دے دیتے ہیں۔ پھر جب آپ مجلس سے اٹھ گئے تو انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر اس کو یہی فرمایا اب جاؤ، جب میں مجلس میں بیٹھوں تو آنا۔ اسی گفتگو شنید میں آج کے دوپہر کا سونا بھی رہ گیا، اور وہ باہر مجلس میں تشریف لے گئے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز پھر دوپہر تک انتظار کیا، نہیں آیا۔ تیسرے روز دوپہر کا وقت ہوا، نیند کو تیسرا دن ہو گیا تھا، نیند کا غلبہ تھا، گھر میں آ کر گھر والوں کو اس پر مقرر کیا کوئی شخص دروازے پر دستک نہ دے۔ یہ بوڑھا پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستک دینا چاہا، لوگوں نے منع کیا، ایک روشن دان کے راستے سے اندر گیا۔ شیطان ہے نا، جنات کو گھسنے کی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ پھر یہ نیند سے بیدار ہو گئے، دیکھا یہ شخص گھر کے اندر ہے اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے۔ سمجھ گئے، راز کھل گیا کہ دروازہ تو بدستور بند ہے اور یہ اندر ہے۔ اس سے پوچھا تو کہاں سے اندر پہنچا؟ اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ شیطان ہے۔ فرمایا کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے اقرار کیا ہاں، اور کہنے لگا تو نے مجھ پر میری ہر تدبیر میں مجھے تھکا دیا، کبھی میرے جال میں نہیں آیا۔ اب میں نے یہ کوشش کی، اس لیے کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلا دوں۔ کیا دلا دوں؟ تیسری صفت تھی غصہ نہیں ہوتا ہوں، غصہ دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جو یسع نبی کے ساتھ کیا ہے، اس لیے میں نے یہ سب حرکتیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قابو دیا۔ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے ذوالکفل کو ذوالکفل کا خطاب ملا۔ ذوالکفل کا مطلب کیا ہے اب یہ سمجھو، کیونکہ ذوالکفل کے معنی ہے ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے۔ ذوالکفل کا مطلب کیا ہے؟ ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے۔ حضرت ذوالکفل اپنے اس عہد پر پورے اترے۔ تو یہ ہے شیطان، اچھوں سے بائیں ہاتھ سے کھیلتا ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت اور بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اور ایک بھی 2 مرتبہ 7 مرتبہ سے زائد سنی۔ وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے پرہیز نہ کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اس کو 60 دینار گنیاں دی، فعل حرام پر راضی کر لیا۔ جب وہ مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو یہ عورت کانپنے اور رونے لگی۔ اس نے کہا رونی کیا بات ہے؟ میں نے تم پر کوئی جبر زبردستی نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں، جبر تو نہیں کیا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو میں نے کبھی عمر بھر میں نہیں کیا۔ اس وقت مجھے اپنی ضرورت نے مجبور کر دیا، اس لیے اس پر آمادہ ہو گئی۔ یہ سن کر وہ شخص اسی حالت میں عورت سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جاؤ، یہ دینار بھی تمہارے اور اب سے کفل بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔
اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا، اور صبح اس کے دروازے پر غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی گئی، غفر اللہ للکفل، یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ یہ واقعہ الگ بھی ہو سکتا ہے اور یہ واقعہ انہی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور زندگی میں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں، کبھی انسان بڑا گناہگار ہوتا ہے اور کبھی بہت اللہ والا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذوالکفل حضرت یسع نبی کے خلیفہ اور ولی صالح تھے، یہ تو پکا۔ ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر اس آیت میں دو نبیوں کے ساتھ کر دیا گیا ہو، اور اس میں کوئی بعد نہیں۔ معلوم ہوتا کہ شروع میں یہ حضرت یسع کے خلیفہ ہی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت دے دی ہو، یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت ہے 87-88، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو جب چلایا گیا غصہ ہو کر، جب چلا گیا، اور مچھلی والے کو جب وہ چلا گیا غصہ ہو کر، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، یہ یونس علیہ السلام ہے، ہم نہ پکڑ سکیں گے، اس کو پھر پکارا ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں تھا گناہ گاروں سے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ پکارا ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، میں تھا گناہ گاروں میں سے، پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور بچا دیا اس کو اس غم، اس گھٹنے سے۔ غم کا ترجمہ کیا؟ غم میں گھٹتا ہے نا آدمی، ہاں، اس گھٹنے سے ہم نے بچا دیا، اور یوں ہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ یہ مچھلی والے کو پھر ذنون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، اور حوت بھی کہتے ہیں مچھلی کو، دونوں کا مطلب ایک ہے، مچھلی اور مچھلی والا۔ بڑے پیار سے اللہ نے کہا یونس علیہ السلام کو، اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجئے، جب وہ اپنی قوم سے، جبکہ وہ ایمان نہ لائی، خفا ہو کر چل دیے، غصہ ہو کر، اور ان کی قوم پر سے عذاب ٹلنے کے بعد بھی خود واپس نہ آئے، اور اس سفر کے لیے ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ تو اصل راز سمجھ میں آیا اللہ کی ناراضگی کا، کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اللہ ہے، الا قوم یونس، صرف قوم یونس ہے کہ توبہ نہ قبول کرنے کے زمانے میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، باقی کسی کی نہیں کی۔ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایسا لگا کہ اب یہ پکڑے جائیں گے، آج تک کے نبیوں اور قوموں کا یہی حال رہا، پھر فوراً واپس نہیں آئے، معلوم تو پڑا کہ قوم پر عذاب نہیں آیا تو واپس نہیں آئے، اس لیے اللہ غصہ ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، ذنون، نون اور حوت کے معنی دونوں کے کیا ہے؟ مچھلی، کہیں مچھلی کا بھی تذکرہ آیا ہے، صاحب الحوت آیا نا قرآن میں، مچھلی والے، دونوں کا ترجمہ یہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بتقدیر الہی چند روز بطن ماہی یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ غریبہ پیش آیا تھا، اسی کی مناسبت سے ان کو مچھلی والے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ کیا ہے کہ علاقہ موصل کی ایک بستی تھی نینوا، کیا نام تھا اس کا؟ نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو ایمان و عمل صالح کی دعوت دی، انہوں نے تمرد اور سرکشی سے کام لیا۔ یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے، ان کو کہہ دیا 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اللہ ہی نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ ہاں، ورنہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ ہی نے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے تو ان کو فکر ہوئی، نکلنے کا حکم صریح اللہ سے نہیں ملا تھا، بات سمجھے؟ ایک یہ بھی وجہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب توبہ قبول ہو گئی تو اپنی قوم میں واپس نہیں آئے فوراً۔ اب عذاب الہی آ جائے گا، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے عذاب کے بعد آثار کا ان کو مشاہدہ بھی ہو گیا، انہوں نے اپنے شرک و کفر سے توبہ کی۔ کس نے؟ قوم نے، ہاں 11ویں پارے میں۔ اور بستی کے سب مرد اور عورت بچے جنگل کی طرف نکل گئے، اپنے مویشی جانوروں ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا
سب نے رونا شروع کر دیا، الحاح و زاری کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگی۔ جانوروں کے بچوں نے جن کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا تھا الگ شور و غل مچایا، جانوروں کے بچے بھی رونے لگ گئے، تو ان کی سچی توبہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اب تک کسی قوم کی توبہ قبول نہیں کی، کیوں؟ اور ان کی کیوں قبول کی؟ نہیں کی دوسروں کی توبہ وہ اللہ ہے، اور ان کی قبول کی اللہ ہے۔ وہ مالک کا کوئی مالک نہیں، اللہ کا کوئی اللہ نہیں۔ یہی جواب، وٹ حکم شاہی فرمان، فائنل جواب یہ یاد رکھنا پڑے گا تمہیں، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ ہے کیا؟ چپ، کوئی ٹر کرنے لگا تو اس کو اس کی اوقات بتانا، تو اللہ ہے کیا؟ چپ بیٹھ۔ اور عذاب ان سے اللہ نے ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے، وہ ہلاک ہو گئی ہوگی۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ عذاب نہیں آیا، لوگ آتے جاتے ہیں نا، عذاب نہیں آیا اور قوم صحیح سالم اپنی جگہ ہے، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی۔ اب دیکھو کہ یونس علیہ السلام فوراً کیوں نہیں گئے؟ انسان ہے، دل میں یہ خدشات آئے کہ اگر میں واپس جاؤں تو میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ اے یونس، تو نے کہا تھا عذاب آئے گا، دیکھ عذاب نہیں آیا، تو میں کیا کہلاؤں گا؟ جھوٹا کہلاؤں گا۔ بعض روایت میں ان کی قوم میں یہ رسم جاری تھی، کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب کون جائے گا وہاں؟ بات سمجھے؟ نہ جانے کی وجوہات یہ وجہ تھی، اور سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا، تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں واپس جانے کے بجائے کسی دوسری جگہ کو ہجرت کرنے کے قصد سے سفر کا ارادہ کیا۔ راستے میں دریا تھا۔ اب وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیٹھے کشتی کے اندر بیٹھے، دوسرے لوگ بھی تھے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، بھور میں گردش کرنے لگی، اب ڈوبنا چاہتی تھی۔ اتنے میں کسی نے کہا، ان کو بھی یہ معلوم تھا، اس کشتی میں کوئی آقا سے بھاگا ہوا غلام آیا ہے۔ کیا کہا؟ آپس میں چرچے ہو گئے ان کے۔ کوئی غلام آیا ہے۔ حضرت یونس سمجھ گئے کہ وہ میں ہوں۔ کہا قرآن اندازی، انہوں نے کہا میں ہوں، تو وہ اتنے نیک تھے اس علاقے میں مشہور، نہیں آپ نہیں ہو سکتے، تو قرآن اندازی، لاٹری نام ڈالو، تو کس کا نام نکلا؟ حضرت یونس کا۔ پھر دوبارہ حضرت یونس، پھر سے بارہ حضرت یونس۔ اب وہ بھی سمجھ گئے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو کشتی سے پانی میں ڈال دیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ فساہم فکان من المدحضین، یعنی قرآن اندازی کی گئی تو یونس ہی اس قرآن میں متعین ہوئے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اپنے غیر ضروری کپڑے اتار کر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو حکم دیا، وہ دریاؤں کو چیرتی ہوئی آئی، یہ کہہ دی یہ تیری غذا نہیں ہے، غذا بھی نہیں ہے، قید بھی نہیں ہے، تیرا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بھی نہیں ہے، تکلیف نہ دینا، کھانے پینے کے چکر میں نہ رہنا، بلکہ ہم نے تربیت کے لیے تھوڑے دن تیرا پیٹ ان کے لیے طے کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، اب بھی بتاتا ہوں کہ آخر یونس علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اور بالکل اللہ کے حکم پر چلنے کے باوجود یہ قید کی تربیت ان کو کیوں دی گئی؟ اس لیے قرآن کریم کے اشارات، بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس کا بغیر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوا، اسی پر یہ عتاب نازل ہوا اور دریا میں پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی نوبت آئی۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے صاف نہیں کہا تھا نکل جاؤ، وہ آثار و اشارات سے سمجھ گئے اور نکل گئے۔ اور پھر دوسری وجہ میں نے کیا بتائی؟ عذاب ٹل گیا توبہ سے تو واپس نہیں آئے۔ سمجھ میں آیا؟ جی اب یہ کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا یہ کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، خلاف اولا ضرور تھا۔
انبیاء علیہ السلام اور مقربان بارگاہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے، ان سے اس معاملے میں ادنا کوتاہی ہوتی ہے تو اس پر بھی عتاب اور گرفت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ تھا جس پر عتاب ہوا، تو کیا تھا؟ یہ گناہ نہیں تھا، خلاف اولا۔ تم کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، کچھ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے اور جو اپنے مولانا لوگوں کے قریب نہیں آتے، کیوں؟ جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو، نکو رے بابا بہت کڑک ہے، نکو رے بابا بہت کڑک ہے، بولتے ہیں نا کچھ۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، ان کو ترقی چاہیے، ان کو محبت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں جائیں گے تو ڈانٹ کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور وہ آتے ہیں قریب اور پھر کام بھی کرتے ہیں اور پھر ڈانٹ بھی سنتے، اور پھر چار کام نہیں کرنے والے ان کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا اچھا ہوا اچھا ہوا، ہے نا؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر یہ ہے کہ جو دور ہیں وہ تو دور ہی ہیں، جو نزدیک ہے انہی پر مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ دور والے مزاج شناس نہیں ہے، چلے گا، نزدیک والوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نزدیکارا بیش بود حیرانی، نزدیک لوگوں کو حیرانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بات سمجھے؟ جب ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے، اور میں اور آگے سادہ الفاظ میں کہوں، یہ خاندان کے، مدرسے کے، تنظیموں کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے بوڑھے، بوڑھاپے کے قریب بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی، ان کے پاس ڈانٹ سننے والوں کی کمی ہوتی ہے۔ کس کی کمی ہوتی ہے؟ ہاں، پیسے ان سے جتنے چاہے لے لو، فراخ دل بھی ہوتے ہیں، دیتے بھی ہیں، بس ان کو ایسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹے بھی کام نہیں آتے، جہاں بیوی بھی جلدی قریب نہیں پھٹکتی، ایسے۔ تو نزدیک جو ہوتے ہیں ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے، وہ تھوڑی بہت غلطی کرے تو بہت بڑی سمجھتے ہیں، اور دوسرے بڑی بڑی غلطیاں کرتے تو چھوڑ دیتے، تو گناہ نہیں تھا، نبی تھے، خلاف اولا کام ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہم کو سکھاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اور پیار کتنا کر رہے ہیں؟ وَذَنُّونَ، اور مچھلی والے کا تذکرہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھے؟ اب ایک سوال ہے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ نکلے غصے میں اور سمجھے کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھیں گے، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر، کس پر؟ یونس پر قدرت نہیں رکھیں گے، ایسا انہوں نے سوچا۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے کئی احتمالات ہیں۔ نقدرہ کو اگر ہم لیتے ہیں قدرت رکھنا، کہ ہم اس پر ہمارا بس نہیں چلے گا، ایسا تو نبی کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ نبی اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے میں نکل جاؤں گا، اس لیے جا رہا ہوں اور اللہ مجھے پکڑ نہیں سکیں گے، ایسا کبھی نبی سوچ سکتا ہے؟ وہ نبی کیا ہوا ہو؟ تو یہ معنی تو یہاں پر نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مصدر قدر سے مشتق ہو، قدر جس کے معنی تنگی کرنے کے ہیں، اللہ نقدر علیہ، کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، اللہ مجھ پر تنگی نہیں کریں گے، یہ سوچا انہوں نے، یہ معنی مناسب ہے۔ اللہ، اور یہ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے روزی کھول دیتے، من عبادی ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہے اللہ تنگی کر دیتے، روزی بھی کیا کر دیتے ہیں؟ ہاں، تو قاف دال رے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ مجھ پر تنگی نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ ائمہ تفسیر میں سے عطا، سعید ابن جبیر، حسن بصری، بہت سے علماء نے یہی معنی لیے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ مجھ پر بس نہیں چلا سکیں گے، یہ تو کفر و شرک ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ اللہ مجھ پر تنگی نہیں کریں گے۔ اور مراد آیت کی یہ قرار دی کہ حضرت یونس کو اپنے قیاس و اجتہاد سے یہ گمان تھا کہ ان حالات میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں چلے جانے کے بارے میں مجھ پر کوئی تنگی نہیں کی جائے گی۔ تیسرا ایک احتمال ہے، وہ بھی یہاں کے مناسب ہے، لفظ قدر سے، لفظ قدر بمعنی تقدیر سے ہے، مشتق ہے، جس کے معنی قضا اور فیصلہ دینے کے ہیں۔ معنی یہ ہوں گے حضرت یونس کو یہ گمان ہو گیا کہ اس معاملے میں مجھ پر کوئی گرفت، پکڑ اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ تین معنی ہو گئے۔
ایک ان کے شان کے خلاف ہے، وہ نہیں لیے جائیں گے کہ ہم یونس پر اپنا بس نہیں چلا سکیں گے، ان کو پکڑ نہیں سکیں گے، یہ غلط ہے۔ دوسرا، مجھ پر کوئی تنگی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے، یہ معنی موافق ہے۔ تیسرا کہ اللہ میری کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں کریں گے، یہ بھی مناسب، ٹھیک ہے۔ تو قتادہ اور مجاہد نے اور فرہ نے اسی معنی کو اختیار کیا۔ بہرحال پہلے معنی کا تو اس جگہ کوئی احتمال نہیں، دوسرے یا تیسرے معنی ہو سکتے۔ یونس علیہ السلام کی دعا تھی، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما رہے ہیں جیسے یونس کو نجات دی ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ وہ کہے سے تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، مومن جو بھی جس مقصد کے لیے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھے گا چند مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ آیت کریمہ۔ ہم لوگ بھی بہت پڑھتے تھے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، پڑھا کر 1000 2000 1500 اس طرح ایک تعداد ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں۔ ایک صاحب تھے ہمارے، وہ توپ خانہ مسجد میں ہمارے ماموں مولانا ابرار صاحب امامت کرتے تھے، ایک صاحب سرک گئے، بولے کیا ہوا؟ بولے فرشتے دکھ رہے میرے کو۔ تو ہم گئے، وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، پھر باٹلی میں اتارے اس کو، بولے کیا کیے تھے تم نے؟ بولو، بولے لا الہ الا انت سبحانک انی، کتنے مرتبہ؟ 15,000 مرتبہ۔ فرق گیا، ہو کیا ہو گیا؟ تو کوئی بھی چیز پوچھ کر لمٹ میں کرنا چاہیے، اگر لمٹ سے زیادہ کھانا بھی کھاؤ گے تو بدہضمی ہوگی، ہے نا؟ تو ایسے ہی 15,000 20,000 بغیر پوچھے ہوئے، موسم نہیں دیکھ رہے، ماحول نہیں دیکھ رہے، اپنی کیپیسٹی نہیں دیکھ رہے، اور دیکھ دنا دن تو سرک گئے۔ اب ڈائریکٹ نیچے والوں کو بھول گئے، اب ڈائریکٹ فرشتوں سے ملا۔ تو ایسے چالے نہیں کرنا، سمجھ میں آیا؟ پوچھ پچھاڑ کے کرنا، تھوڑا بہت کرنا۔ آگے کی آیت ہے 89 اور 90۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، اے رب نہ چھوڑ تو مجھ کو اکیلا، لا تذرنی فردا، نہ چھوڑ تو مجھ کو اکیلا، اور تو ہے سب سے بہتر وارث، تو ہے انت خیر الوارثین، تو ہے سب سے بہتر وارث، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی کوئی وارث دے۔ تو یحییٰ علیہ السلام دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد پر بھروسہ نہیں، وانت خیر الوارثین، سب سے بہتر وارث کون ہے؟ تو ہی ہے اللہ۔ فاستجبنا لہ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سن لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور بخشا ان کو یحییٰ، اور اچھا کر دیا ان کی بیوی کو، زوجہ، انہم کانوا، وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پر اور پکارتے تھے ہم کو توقع سے اور ڈر سے، رغبا و رہبا، امید بھی تھی، پکارنا ایسا ہی ہونا چاہیے، امید بھی تھی اور ڈر بھی تھا، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ تھے ہمارے آگے عاجز۔ ایک وارث عطا ہو جائے، اس کی دعا مانگی، مگر ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دیا انت خیر الوارثین، بیٹا ملے یا نہ ملے ہر حال میں آپ تو بہتر وارث ہیں۔ یہ پیغمبرانہ رعایت ادب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اصل توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، غیر اللہ کی طرف ان کی توجہ ہو بھی تو اصل مرکز سے نہ ہٹنے پاوے۔ سمجھ میں آیا؟ اور دعا کا ادب بھی بتا، تو ہم کو بھی اپنے بچوں کو پالیں اور ماشاءاللہ ان کو کاروبار میں آگے بڑھائیں، تجارتوں میں، لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ ہی پر۔ اور دعا کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ساتھ میں شوق بھی ہو کہ اللہ میری دعا قبول کریں گے، اور ڈر بھی ہو، سمجھ میں آیا، کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگلی آیت ہے 91، واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے قابو میں رکھی اپنی شہوت، مریم علیہ السلام، ان کا ذکر کیجئے۔ پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح، اور کیا اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے واسطے۔ یہ کون تھے؟ حضرت مریم تھی، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان نہازی، اب سب نبیوں کا تذکرہ کر کے سورہ انبیاء میں مختصر اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ آیت ہے 92 93 سے لے کر بس ختم
مکمل ہو رہی 105. اللہ فرما رہے یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر تھے. ہاں اور میں ہوں رب تمہارا تو میری بندگی کرو. اور ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اپنا کام, سب ہمارے پاس پھر آئیں گے. تو جو کوئی کرے کچھ نیک کام اور وہ رکھتا ہو ایمان تو حقارت نہ کریں یعنی برباد نہ کریں گے اس کی کوشش کو, اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر کر نہیں آئیں گے دنیا میں, یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے چلے آئیں گے یاجوج ماجوج, اور نزدیک آئیں گے اور نزدیک آ لگے سچا وعدہ یعنی وقت رب الوعد الحق, اور سچا وعدہ نزدیک آ لگے پھر اس دم اوپر لگی رہ جائیں منکروں کی آنکھیں, اوپر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہائے کم بختی ہماری, یہ بولیں گے وہ لوگ, ہم بے خبر رہے اس سے نہیں پر ہم تھے گناہ گار. وہ مان لیں گے کہ ہم گناہ گار تھے. تم اور جو کچھ تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ایندھن ہے جہنم کا. ہاں حسب جہنم انکم وما تعبدون من دون اللہ, تم اور تمہارے معبود وما تعبدون من دون اللہ اللہ کے سوائے حسب جہنم یہ ایندھن ہے جہنم کا. انتم لہا واردون, تم کو اس پر پہنچنا ہے. لو کان ہؤلاء, اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر. سارے بت جلائے جائیں گے اللہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ بت معبود ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں جلائے جاتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ, اور سارے اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ, ان کو وہاں چلانا ہے. زفیر سیٹی کو بولتے ہیں, وہاں چلانا ہے. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے. جن کے لیے پہلے سے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی, اولئک عنہا مبعدون, وہ اس سے دور رہیں گے. یہ بھی آیت یاد رکھو, ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. جی لا يسمعون حسیسها, نہیں سنیں گے اس کی آہٹ. وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون, وہ اپنے جی کے مزوں میں سدا رہیں گے جنت کے اندر. اللہم اجعلنا منہم. نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ میں, اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے. آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں تومار میں کاغذ, جیسے فائل میں کاغذ لپیٹتے ہیں. پرانے الفاظ ہے تومار میں کاغذ, ہمارے یہاں سجل کا مطلب ہے فائل. فائل جیسے کاغذ کو لپیٹتی ہے اس طرح ہم آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ دیں گے جیسا سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار, پھر اس کو دہرائیں گے. وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر, ہم کو پورا کرنا ہے, اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے. یہ ہے ترجمہ. اب اس کے بعد کچھ اس کی وضاحتیں ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, اس جگہ لفظ حرام بمعنی ممتنع شرعی کے, شرعی ممنوع کو کیا کہا یہاں پر حرام. حرام کا مطلب محترم بھی ہوتا ہے, حرام کا مطلب ممنوع شرعی بھی ہوتا ہے, اور یہاں حرام کا مطلب ناممکن ہے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اس قوم کے لیے گاؤں کے لیے ناممکن ہے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹائے جائیں, نہیں لوٹیں گے. ہو گیا لا یرجعون. جی آگے ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج, ابھی بند ہے وہ سد سکندری کی وجہ سے, اور وہ ہر اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ ان کا دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کر لوٹنا ناممکن. اس عدم امکان کی انتہا یہ بتلائی گئی. دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا ناممکن اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ واقعہ یاجوج ماجوج کا پیش نہ آ جائے. جب یاجوج ماجوج کا واقعہ پیش آئے گا پھر قیامت آئے گی, پھر یہ دوبارہ زندہ ہوں گے جو کفر پر مرے, شرک پر مرے.
سمجھ میں آیا؟ تو قیامت کی قریبی علامت یاجوج ماجوج کا کھل کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت آنے کی 10 علامتیں بتلائی ہیں، ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا آنا بھی ہے، کھلنا بھی ہے۔ بس سمجھے؟ من کل حدب ینسلون، حدب ہر اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، حدب ہر اونچی جگہ کو، وہ بڑے پہاڑوں ہوں یا چھوٹے ٹیلے ہوں۔ سورہ کہف میں جہاں یاجوج ماجوج کے محل وقوع پر گفتگو کی گئی، اس سے معلوم ہو چکا کہ ان کی جگہ دنیا کے شمالی پہاڑوں کے پیچھے ہے، اس لیے خروج کے وقت اس طرف سے کیا کریں گے؟ وہ لڑکتے ہوئے آئیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم کا مطلب کیا ہے؟ بے شک تم، ارے کیا کر رہا ہے، کیسا بیٹھا ہو، تھک گیا، چست ہو، چست ہو۔ کیا یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، اور اگلی آیت بھی میں نے بتائی، انکم بے شک اے مشرکو کافرو تم، وما تعبدون اور وہ جن کو تم پوچھتے ہو، پتھر ہو، سانپ ہو، جو کچھ بھی ہو، انسان کی شکل ہو، جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے۔ کہاں جلیں گے یہ سب؟ یہ جتنے معبود جن کو پوجا جا رہا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں جلائیں گے؟ جہنم میں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے عزیر کی پوجا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو کیا یہ بھی جہنم میں جلائے جائیں گے؟ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ جس کی پوجا کی گئی وہ کہاں جلیں گے؟ یہ تو اللہ کے انبیاء تھے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بڑا تگڑا اعتراض کر ڈالا تھا، کس نے؟ ایک تھا قریش کا دوست تھا، وہ اس کا نام تھا ابن زبری، ابن الزبری۔ جب یہ مشرکین اس کے پاس گئے کہ باس یہ کیا بول رہے ہیں کہ ہمارے معبود لات، عزا، منات، ہبل، یغوث، یعوق، نصر، ہمارے یہاں کھنڈوبا اور نہ جانے کون سا بات، سمجھ میں آیا نا؟ زیادہ بول بھی نہیں سکتے ورنہ ہم کو اتنا ہی فتنے کا سبب بن جائے۔ جس کو بھی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں وہ سب جہنم میں جلیں گے۔ تو آپ باس کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ رہبری فرمائیے۔ تو باس نے کہا اگر میں وہاں موجود ہوتا تو ان کو اس کا جواب دیتا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا جواب دیتے؟ اس نے کہا کہ میں ان سے کہتا، نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہود حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا معاذ اللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، عیسیٰ اور عزیر؟ کفار قریش سن کر بڑے خوش ہوئے کہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اتاری، کیا؟ ارے کیا ابھی پڑھ کے سنا تھا میں نے تم کو؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، مگر وہ لوگ، یہ جواب ہے، مگر وہ لوگ کہ جن کے لیے پہلے ہو چکی ہماری طرف سے خیر کی بات، سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو عیسیٰ اور عزیر نہیں جلائے جائیں گے بلکہ کیا ہو جائے گا؟ دور رکھے جائیں گے۔ اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی اچھا نتیجہ مقدر ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے بہت دور رہیں گے۔ اور اسی ابن الزبعری کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہوئی، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یعنی جب ابن زبعری نے حضرت ابن مریم کی مثال پیش کی تو آپ کی قوم کے لوگ قریش خوشی سے شور مچانے لگے۔ تو یہ نہیں جلائے جائیں گے عیسیٰ اور عزیر، سمجھ میں آیا؟ لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہاں، اب یہ ہے اس سے پہلے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ساتوں زمینوں کو اور آسمانوں کو ایک اس میں فائل میں جیسے لپیٹتے اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے، وہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو یہ کتنے ہوں گے معلوم؟ کتنا دکھیں گے اللہ کے ہاتھ میں معلوم؟ یہ ساتوں زمین و آسمان، ساری دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر کتنے دکھیں گے اللہ کے ہاتھ؟ ایک رائی کے دانے کے برابر، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب آگے ہے ایک الارض، اللہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے. کیا طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الارض، زبور میں لکھ دیا گیا ان الارض کہ زمین، یرثھا اس کے وارث ہوں گے، عبادی میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. ایک روایت تو یہ ہے کہ اسی دنیا کی زمین کے بھی وارث اللہ بنائے گا، اور بنایا بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے. ابھی بھی اکثر پر اپنے ایمان والوں کو ہی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. تو یہی زمین مراد ہے. لیکن اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ارض جنت مراد ہے. جنت کی زمین کا وارث کس کو بناؤں گا؟ بولو. بس اگلی 2-3 آیتیں ہیں 106 سے 112 تک، اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں لوگ بندگی والے. اور آپ کو جو ہم نے بھیجا تو مہربانی کر کے جہان کے لوگوں پر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرما دیجئے مجھ کو تو حکم یہی آیا ہے کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے، پھر کیا ہو تم حکم برداری کرنے والے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرما دیں میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر. وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ ہوا ہے یعنی عذاب کا. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وہ رب جانتا ہے جو بات پکار کر کرو اور جانتا ہے جو تم چھپا کر کرو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ اور میں نہیں جانتا شاید تاخیر میں تم کو جانچنا ہو، عذاب جو اللہ لیٹ لا رہا ہے اور فائدہ دینا ہے ایک وقت تک. رسول نے کہا اے رب فیصلہ کر انصاف کا. قال رب احکم بالحق فیصلہ کر انصاف کا. اور رب ہمارا رحمان ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کو مٹانے کے لیے کفار کو پست کرنا ضرورت. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت مہدات برفع قوم و خفض آخرین. سمجھو اس کو، یعنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں. رحمت کا مطلب سمجھو، تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سربلند کر دوں اور دوسری قوم کو جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں ان کو پست کر دوں. رحمت کا مطلب سمجھو، ورنہ فوراً اعتراض آئے گا کہ پھر جہاد کیوں کیا اللہ کے رسول نے جب رحمت تھے تو. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جہاد رحمت ہے. جہاد کیا ہے؟ ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کو مٹانے کے لیے کفار کو پست کرنا اور ان کے مقابلے میں جہاد کرنا بھی عین رحمت ہے. کیوں؟ جس کے ذریعے سرکشوں کو سبق سکھایا جاتا ہے، ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جانے کی امید بھی دلائی جاتی ہے، اور جو مظلوم ہیں ان کو نجات دلائی جاتی ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو دیکھو آج ہماری سورہ انبیاء پوری ہوئی الحمدللہ.